السلام علیکم۔ ابھی جیسا کہ دیکھ رہے ہیں بڑی خاموشی ہے، میں اکیلا ہی ہوں کچن میں گھر میں۔ تو جیسے اپنے پروگرام اور پلان کے مطابق ہم نے سوچا تھا کہ ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ کل کیا دن تھا مجھے تو دن بھی یاد نہیں آ رہا۔ تو ہم کل آ گئے تھے، گھر پہنچ گئے تھے۔ یہ تو بس اب باقی تو اور کوئی چیز میں نہیں کیا بات کروں۔ بہت سارے لوگ میسیج میں، جیسے مجھے یہ پتہ ہے کئی لوگوں کے ذہن بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے میسیج دے دیا کہ آپ محرم الحرام کے اوپر نے کوئی بات نہیں آپ نے کی، آپ نے پاکستان میں 14 اگست کا جو واقعہ ہوا اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ 14 اگست کے واقعے کے اوپر تو میں سمپلی کہہ دوں کہ وہاں جو مینار پاکستان میں جو کچھ ہوا جسٹیفائی تو نہیں ہے۔ اس میرا تبصرہ آپ کیا لیں گے، میرا کامنٹ کیا لیں گے؟ میں کوئی بہت بڑا کوئی نیتا، کوئی لیڈر، کسی حکومت، یہ پوچھیں جو حکمران ہیں یہاں کے، جو ملک کے، ان سے پوچھیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تھا اور یہ کیوں ہوا، اور کہاں گئی یہ جو عربوں کی یہ ان کو جو فلانی فورس اور ڈیلٹا فورس اور پتہ نہیں کون کون سی فورسیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور کوئی ارینجمنٹ نہیں، کوئی مینجمنٹ نہیں ان کی کہ وہاں پارک کے اندر۔ ٹھیک ہے وہ فنکشن تھا، لیکن اس میں اسٹل آپ نے، یہاں بھی فنکشن ہوتے ہیں تو یہ اپنا ارینجمنٹ ہوتا ہے پولیس کا اور سارا، کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو۔ تو اس لیے اب میں اس میں زیادہ بات سب کو ہی پتہ ہے جو کچھ ہوا، اور جو گورنمنٹ کو جو کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے، اور بہت جلد کرنا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ میں اور کوئی بات تو نہیں کر سکتا۔ اور آپ لوگ یہ پوچھنا کرو کہ میں اپنے رائے، میری کیا رائے کی کیا اہمیت رکھتی ہے میری رائے؟ میں اگر یہ 2 یوٹیوب کی چھوٹی ویڈیو بنا لیے تو آپ اب میری رائے پوچھ رہے ہیں۔ کوئی میری رائے نہیں اس کے بارے میں، سوائے اس کے افسوس کے کہ اس سے بڑا شرمناک واقعہ کوئی ہو نہیں سکتا ایک اسلامی ریاست کے اندر جو کچھ ہوا۔ کچھ باتیں اب بھی پھر میری ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ میں آپ کو، میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہاں ہمارے یہی پاکستانی بھائی بچے ایسے افینڈ ہوئے اور ایسے ہمارے پیچھے پڑے۔ ہماری ویڈیوز کے اندر میرے پاس وہ ویڈیو بھی پڑی، میں اگر آپ کو میں اس کا نمبر بتاؤں تو جا کے دیکھیں۔ اس میں بھی یہی بات تھی کہ پاکستان میں یہ ہمارے بچے بھی جب جاتے ہیں، بیٹی ہے، وائف ہے، یہ اس بارے میں پہلے سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیونکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ سب کو چھوڑیں، ہمارے ساتھ یہ 2017 میں ہم پاکستان گئے، لائبہ، عزیر، آسفان۔ اب وہاں یعنی جدھر کو جا رہے ہیں، آپ سوچیں سامنے یہ اسی بے غیرتی کی حد تک جو ینگ لڑکے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی شرم نہیں کہ یہ جو اگر لڑکی آ رہی ہے یا کوئی یہ خاتون ہے تو اس کا ہسبینڈ ساتھ ہے، لڑکی ہے تو اس کا باپ ساتھ ہے، وہ ایسے خنزیروں کی طرح میں آپ سوچ سکتے ہو میں اتنے شدید غصے میں کیوں۔ میں نے 2 جنوں کے گلے پکڑے وہاں پاکستان میں، کہ وہاں تو میں نے، یہاں تو کچھ اور رول ریگولیشن دیکھنا بھی ہوتا ہے، وہاں جب آپ اس کی بات آتی ہے تو آپ پھر سب کچھ بھول جاتے ہو۔ میں نے پریکٹیکلی 2 گلے پکڑے، میری وائف نے مجھ سے چھڑوایا، یہ اس وقت عزیر واپس آ گیا تھا۔ یعنی ایک عورت چلی آ رہی ہے، آپ اس حد تک بے غیرت ہو جائیں کہ آپ سامنے، ایک آپ کی نظر پڑ جائے اور بات ہے کہ آپ سامنے سے یوں کر کے چلے آ رہے ہو اور بالکل فیس ٹو فیس ہوگا، آپ راستہ بھی نہیں چھوڑیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ میں اس پہ کیا تبصرہ کروں 14 اگست کے واقعے پہ؟ یہ ہماری قوم میں اس حد تک بے غیرتی گھسی ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو وہ لوگ ہیں جو ایسے پارکوں میں، اور یہ زیادہ تر ہوا بھی ایسا ہی پارک وغیرہ کے ایریے میں، مری میں ایک وہاں تھے ہم، مری میں میں نے جا کے پکڑا اس کو گلے سے پکڑ کے، تو وہ ہاتھ پیر جوڑ کے انہوں نے جان چھڑائی۔ آپ لڑکیاں، عورتیں وہاں پاکستان میں آپ اس طرح آزادی سے چل نہ سکیں۔ اب اگر میں یہ رائے کامنٹ دے رہا ہوں تو یہاں بھی لوگ جو محب وطن سارے وہ سامنے آ جائیں گے، آپ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں۔ وہ کیا بدنامی کر رہے ہیں؟ یہ اس سے کوئی اور اس سے بڑی بدنامی ہو سکتی ہے جو پوری دنیا نے یہ جو تماشا دیکھا اور وہاں جان پہ بندہ کھیل لیا۔ ابھی پیچھے کچھ ہی دن پہلے ویڈیو میں نے یہ بات کی کہ وہاں اگر اور کوئی تنگ کر رہا ہو ہمارا تو 100 دوسرے آدمی آ کے اس کو جوتے مارتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کس طرح یہ واقعہ ہوا؟ مجھے تو ابھی تک اس پہ یقین نہیں آ رہا اور میں حیران ہو رہا ہوں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک ہوا اس کا۔ اور دوسری بات میں فوری یہ بتاؤں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کے، میں محرم الحرام، دیکھیں دینی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر علماء حضرات کو ہی بات کرنی چاہیے، ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ میں کوئی عالم دین تھوڑی ہوں یا کوئی میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کروں، میری کیا حیثیت ہے۔ اور
دینی باتیں، دینی جو تاریخ اور ہسٹری جو ہوتی ہے خاص طور پہ، اس کے لیے بڑی ناپ تول کے آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے. 19-20 ادھر سے ادھر تو لفظ بول دیے تو پتہ چلے آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں اور آپ کے لیے آپ گناہ گار بھی ہوں اور فزیکلی بھی پریکٹیکلی بھی آپ کے سامنے مسائل آتے ہیں. تو میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. یہ جو علماء کرام ہمارے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے عالم دین ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ سنی علماء ہوں، اور آپ ان کے تقریریں ان کی ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی یہ بھی ٹرپ پہ گئے، اس میں بھی سنتے ہوئے آئے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. لیکن میرا تبصرہ کرنا یا محمد زید کا اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا بنتا نہیں ہے. نہیں، وہ میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں. ثانیہ ہوا ہے اس کے لیے یقین کریں کہ میرے رونگٹے ابھی بھی میں سوچ رہی ہوں، اور جو میں نے دیکھا ہے، جو ظاہر ویڈیو تو اب میں نے دیکھا ہے، وہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہ پاکستان ہے کہ جہاں جس ٹائم پہ ہم ہوتے تھے ایک کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کچھ کہہ جائے. اگر کسی نے کچھ کہا تو یہ ہمارے پاکستانی بھائی ان جو اراؤنڈ ہوتے تھے وہ انسان پہ ایسا حملہ کرتے تھے کہ کسی کی دوبارہ جرت نہیں ہوتی تھی. آج آپ کہتے ہیں کہ ہم باہر نہ جائیں، ہاں ہم عورتیں باہر نہ جائیں، ٹھیک ہے، نہیں جانا چاہیے ہمیں اکیلے باہر نہ جائیں، ہجوم میں باہر نہ جائیں جہاں پہ 400 مسلمان بھائی تھے، ہمارے باپ تھے، بیٹے تھے. کہ آپ سوچیں کہ اس بچی کے ساتھ آپ نے کیا کیا. اگر آپ کے بھائی، آپ کی بیٹی، ماں، بہن کوئی بھی نہیں ہے تو بھی انسانیت تو تھی نا. آپ نے کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ پھر آپ آ جاتے ہیں اٹھ کے ہم پہ کہ ہمارے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. اگر اس مہینے میں کتنے واقعات ہوئے ہیں اس پہ ہم نے کسی پہ کوئی بات نہیں کی، جو ہوا ہم نے کوئی بات نہیں. لیکن اگر آج ہم نے اس چیز پہ بات نہیں کی تو آپ یقین کریں یہ مردہ دل تھے لوگ. آپ یقین کریں کہ میں ابھی بھی بات کر رہی ہوں، میری آنکھوں میں سے پانی، میں سوچ نہیں سکتی. یقین کریں میں تو اتنی خوف زدہ ہوں. میں تو لائبہ کہے گی جانے کے لیے تو مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو لے کے جاؤں گی کہ نہیں لے کے جاؤں. میں اتنی انسیکیور اپنے آپ کو فیل کر رہی ہوں، اور مجھے ہو رہا ہے کہ میں نے اکیلی ٹریول کیا ابھی ریسنٹلی. سو میری بہنیں بھی سسپیشس تھیں کہ میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلی کیوں جا رہی ہوں، آ رہی ہوں. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، پاکستان میں ایسا کیا ہوگا، جان پہچان والے ہیں. لیکن اب اس واقعے کے بعد نہیں، کبھی بھی نہیں. میں کبھی بھی، میرا نہیں خیال کہ میں زید کے بغیر ٹریول کروں گی. زید بھی بیچارے کیا کر لے، اس کے ساتھ جو دوست یا اس کا بھائی یا جو بھی تھا، 6 لوگ اس کے ساتھ تھے، کیا کر سکے. اور اذان کی آواز پیچھے سے آ رہی. خدا کا خوف کریں، ہم لوگ مر چکے ہیں. اذان کی آواز پیچھے آ رہی ہے اور کوئی لوگ بیچ میں کہہ بھی رہے ہو شرم کرو، اذان ہو رہی، شرم کرو. آپ 20 لوگ بھی اس بچی کا گھیرا ڈال لیتے نا. اس کے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں دوبارہ کھول کے، میں چاہ رہی ہوں ٹک ٹاک پہ بھی بات کروں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں بات کیا کروں جا کے. اپنے ہی لوگوں کی برائی کروں گی جا کے، لیکن کیا ہے، کرنی تو پڑے گی. لیکن کیونکہ اس دفعہ آواز نہیں اٹھائی تو پھر کبھی بھی نہیں اٹھا سکیں گے. ہم لوگ مینار پاکستان میں تھے، میں، عزیر، اور یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں، عزیر، لائبہ، ہم لوگ 17 کی بات ہے، 2017 میں پاکستان گئے. کیونکہ منار پاکستان ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ دیکھنے آتے ہیں دور دور دیہاتوں سے. ٹھیک ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں آؤٹ سائڈر تھے، کوئی بات نہیں، آؤٹ سائڈر وہاں پہ آتے ہیں. لیکن وہ لائبہ اور مجھے ایسے گھور رہے تھے، اور عزیر پریکٹیکلی ان کے منہ پہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی ماں بہنیں نہیں ہیں کہ آپ لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت کوئی 14 اگست کوئی کچھ نہیں تھا، نارمل ڈے تھا. ہم جسٹ گئے اور اسی میں پلٹ کے آ گئے. یہ ہمارے ساتھ وہاں پہ ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور وہاں جو ادھر بیٹھے ہوئے وہ سامنے سے آ کے ہمارے سامنے کی طرف سے آ رہے ہیں، اور وہ اتنا انہوں نے مطلب وہ ہم کو ایسا کر دیا، وہ ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہم ننگے ہیں. میں اور لائبہ لٹرلی بے شرم قوم کے بچے یہ جو ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جب ہم نے یہ بات ذرا سی کی تھی بلاگ میں تو لوگ آ گئے، آپ لوگ پاکستان کو ڈسگریس کر رہے ہیں، یہ دفاع کرنے والے لوگ ہیں. شرم نہیں آتی. پہن لیا اس دن کے بعد وہاں پہ لاہور میں، تو آپ نے کہا آپ ایسے علاقوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ایسے علاقوں میں تو ہم نے جانا ہے گھومنے کے لیے. ہم نے ہم تو رہتے ہی اچھے علاقوں میں ہیں، ہمیں تو دیکھنے ہی ایسے علاقے تھے. تو اب کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی جگہیں دیکھنے نہ جائیں، اپنا جو کلچر ہے وہ دیکھنے بچوں کو نہ دکھائیں؟ یہ لٹرلی کل میرے ذہن میں سب کچھ گھوم گیا اتنی بری طرح سے، اور آئی ایم جسٹ اسٹل ابھی تک آئی ایم ویری شاکڈ. اور اس بچی کی ہمت ہے جو ٹی وی اب آ کے وہ اس کے لیے فائٹ کر رہی ہے.
اور دوسرا دیکھو یہ ایک عورت کا، ایک خاتون، ایک لڑکی، اس کا یہ رائٹ ہے، اس کا حق ہے. اگر کسی بھی وجہ سے بھی فرض کریں چلو یہ تو ٹک ٹاک تھی، کوئی اور خاتون بیچاری کسی بھی مجبوری کسی وجہ سے، چاہے وہ حجاب میں ہے چاہے وہ، کیا یہ وہ کہیں اکیلی جا ہی نہیں سکتی کوئی کام؟ یہ وہ علامہ طاہر اشرفی ابھی کل بھی اس کا میں نے ٹی وی پہ انہوں نے بھی کہا، بولا اس کا مطلب، حالانکہ دیکھو عالم دین ہے، وہ کہتا اب یہ کئی لوگ کہتے ہیں وہ اکیلی گئی کیوں؟ بولا سوال اکیلی کا نہیں ہے، سوال یہ اسلامی ریاست اور مسلم ملک کا ہے، جس کو آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ وہ بنانی ہے. مدینہ کی ریاست میں مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ہم بہن بیٹیوں والے کیسے رہیں گے. اب یہ اب یعنی یقین سے اب یہ ہم نہیں سمجھتے یہ بچے جائیں گے، یہ بچے جائیں گے. میرے بیٹے ابھی عزیر نے 2-3 دن پہلے لاسٹ ویک عزیر کی ویڈیو دیکھے، اپنے پپا سے پوچھ رہا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی لڑکا یا لڑکی فلرٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو عزیر نے کہا آس پڑوس والے ایسے جوتے مارتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 3-4 دن میں وہ سٹیٹمنٹ اب ہم چینج کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ 400 لوگ ایک بچی کی عزت نہیں بچا. ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کنٹری میں بیٹھے ہیں، ایسے واقعات. کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، رول آف لا کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اس کو اگر سزا ویڈیوز بنا رہے ہیں دور سے کھڑے اور آوازیں آ رہی ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، شرم کرو، اذان ویڈیو بنائی ہے تو اس ویڈیو کے اب آگے بڑھو. جس کے پاس ویڈیو ہے، قریبی ویڈیو، میں پھر یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، وہ آپ پولیس کو دو اور مینجمنٹ کو دو، تاکہ ان لڑکوں کو ایسا عبرت کا یہ نشان بنے کہ دوبارہ کسی کی یہ جرت نہ ہو. ہم تو خود سوچ میں پڑ گئے ہیں، یہ بچے ہمارے پروگرام بنا رہے تھے پاکستان جانا ہو جانا، ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے ملک کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. اور ایک بات کہوں گی یہاں پہ، یہ جو ریپ ہوتے ہیں چھوٹی بچیوں کے پاکستان میں، یا یہ بچی کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو لوگوں نے ننگا کر دیا، آپ کی ویڈیو بنائی. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے جان بوجھ کے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس میں آپ اتنا شرمندہ ہو کہ آپ کی بے عزتی ہو گئی. کیونکہ یہ تو شرمندہ ہماری قوم کو ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو ہونا چاہیے، ہمارے ان آدمیوں کو ہونا چاہیے جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے. آپ کی بہن بیٹی ہوتی تو آپ اسی طرح ویڈیو بنا رہے ہوتے یا آگے جا کے اس بچی کی مدد نہیں کرتے. 400 لوگ 400 جب کہہ تو رہے نا، 400 ظاہر ہے اتنے گھیرے میں لوگ ہوں، سارے تو اس کے اوپر قریب نہیں ہوں گے نا، لیکن مجمع 400 لوگوں کا کہو کہ سب 400 لوگوں نے یہ کام تو نہیں نا کیا. وہ جو سنو جو سراؤنڈنگ میں قریب ہے نا، جب بھیڑ ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ بہت پیچھے والا اگر کوئی جانا بھی چاہ رہا ہوگا تو نہیں پہنچ پا رہا ہوگا. ہم تو بات اس کے سرکل کے جو لوگ ہیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کیسے نہیں کر سکتا. جو وہ گھیرے کے قریب جو لوگ تھے، یہ ان کا کام تھا. وہ کچھ بھی محرم کا مہینہ 6-7 تاریخ ہوگی محرم کی، آپ سوچیں کسی چیز کا، اور اوپر سے اذان ہو رہی ہے. آپ سوچیں کہ عصر کی اور مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. اور پھر دوسری یہ قوم، چلو مجھے موقع لگا، یہی قوم یہ ہم کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ آپ محرم کا احترام نہیں کر رہے. ہم شرم کرو، آپ اپنی اس میں لمٹ میں رہو. یہ ہم محرم کا احترام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم میاں بیوی گھومنے چلے گئے ہیں. ہمارا پلان کے مطابق ہم نے 9 اور 10 محرم 9 کو تو گھر پہنچا، شکر اللہ کا. ہم اپنے پلان کے مطابق پہنچ بھی گئے، 2 دن گھر میں بھی ہیں. لیکن آپ یہاں جو ایڈوائز دی کامنٹ میں جا کے کہتے ہیں نا محرم کا، یہ جو محرم کا احترام وہاں کی آپ کی قوم نے، پاکستانی قوم نے خود نے جو احترام کیا نا محرم کا، یہ 14 اگست کے واقعے میں، تو آپ ہماری تربیت نہ کرو، ہمیں نہیں بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ محرم کا احترام نہیں کر رہے. یہ جو ہماری پاکستانی قوم وہاں جو پھر وہی بات ہے، قوم کا لفظ آ جاتا ہے، قوم ساری کو، وہ جو مینار پاکستان پہ جو لوگ تھے، میں انہی کو اب انہی کو فوکس کر رہا ہوں. پولیس نے کہنا شروع کر دیا نا آؤٹ سائڈر ہے تو کوئی بھی ہو، ملک پاکستان کے ہیں، پاکستان کے ہیں. بچی لاہور کی رہنے والی تھی، وہاں کی پیدا ہوئی، وہیں کی رہنے والی. اگر ہمارے جیسا ہوتا تو پھر کہتے انہوں نے کپڑے ایسے پہنے، یوں کیوں پہنی، اس نے شلوار قمیض کپڑے پہنے ہوئے، اتنا بڑا دوپٹہ اس نے لیا ہوا، اور وہ کیا کرتی، ٹینٹ لگا کے اپنے پاس چلی جاتی. بے شرمی کی حد تک ہمارے بچے یہ جو ہے وہ غلاظت کی طرف اتنا. میں بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑی بری بات کیا ہوگی کہ ماں باپ کے ساتھ آپ چلے آ رہے ہو اور سامنے سے فوراً لڑکے اٹھے اور ایسے ہمارے قریب، اتنا قریب، جیسے قریب آگے میں ان کو، یہ گواہ، میں نے اس کو گلے سے پکڑ لیا، مری کے اندر میں نے اس کو گلے سے نہیں برداشت ہوتا ہے کہ لمٹ ہوتی ہے. وہ ہم بھی کوئی ایسے ماڈرن نظر ضرور آتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ایسے نہیں ہے ماڈرن کہ ہم اس چیز کو بھی فیل نہ کریں یا ہمارا ضمیر ہی مر جائے. بھائیوں کے ساتھ آپ باہر نکلنا مشکل، بھائی امبیرس ہوتے ہیں، بھائی بیٹے امبیرس ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مما
बुढ़ी औरत मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कभी औरत नहीं देखी। ये उज़ैर ने क्या किया था उस वक्त 17 में, हमने मीनार पाकिस्तान में फिर अब घूमे ही नहीं वहाँ। वो कहता नहीं 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 लाइबा चलो बस मामा चलो मैं बता रहा हूँ निकलो, कहता नहीं तो मैं यहाँ किसी को मार दूंगा मैं यहाँ अगर आप नहीं निकले यहाँ से। बोला ये कैसे किस तरह घूरते हुए सामने आते हैं। एग्जैक्टली मैं ये बात भूल चुकी थी, कल रात को मुझे याद आया, मैं समझ कर रही थी उसामा बेटा ये तो मीनार पाकिस्तान, मुझे याद आया ये तो हमारे साथ खुद हुआ है। अब उस वक्त इतनी रश नहीं थी, नॉर्मल डे था एक किस्म का। मुझे याद है कि व्लॉग में हमने ये बात की थी थोड़ी सी उस वक्त, तो ये कौन सारी पीछे आप लोग सब हमारे पीछे पड़ गए थे कि आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, हम बदनाम कर रहे हैं कि आप 400 लोग जो उस बच्ची पे चढ़ गए, उसको लीर कर दिया, 400 लोगों ने उसको जख्मी कर दिया, उसके अच्छा कांटे तक खींच दिए, उसके ज्वेलरी तक ऐसी उतारी है इन्होंने, खींची है कि जख्म हो गए उसके बच्ची के। और ये अब भी ये लोग अब भी हमको यहाँ भी ये इस तरह बड़े वाक़े बावजूद कहेंगे आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आपको ये नहीं कहना। आसवा ये मैं एक मिनट मुझे तो कर लेने दिया अगर नो बात पूरी। जो बंदे का जरा सा भी इंटेंशन ये हो उसको उसी वक्त ब्लॉक करो, चाहे वो टिकटॉक हो यूट्यूब हो। ऐसे सब्सक्राइबर्स ऐसे फॉलोअर हमको नहीं चाहिए। जरा सा जिसका जो कमेंट का इस मामले में ऐसे आए जो हमको ये कहे कि आप पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने, उस मनहूस की शक्ल को आप दोबारा उसके ऊपर हमारे अकाउंट पे, हमें नहीं चाहिए ऐसा अकाउंट जो हक बात भी ना कर पाए। ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कुछ लोग कहना शुरू हो गए वो पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है और उस लड़की को यूं नहीं करना चाहिए। उस लड़की को छोड़ दें, उस लड़की ने, उस लड़की का राइट है। इतने लोग जो अभी तक तो टीवी में आके आप सब यही कह रहे हैं कि अब इसका मतलब हम अपनी बहनों बेटियों को यूनिवर्सिटियां न जाए, स्कूल न जाए, घर में बिठा लें क्योंकि अब वो सेफ नहीं है। पहले तो कह देते हैं कि अकेली गई हैं, बाहर लोग नहीं थे, और अब क्या है, अब वो जी क्या है, अब वो हजूम में भी सेफ नहीं। तो बस इतनी बात करेंगे क्योंकि रिपीट होती जाएगी, लेकिन इतने दुख वाली बात है कि लेकिन क्या कह सकता बंदा इस पे। क्या जो कहना था कह दिया। गुस्से में मैंने अपने जो व्यूज बेहतर तरीके से बता दिए कि इनको ये इमरान खान जो इस वक्त सरबराहे मुमलकत है ये जवाबदेह है नहीं। कुछ 3-4 केस हैं, ये अगर मिसाल आप नहीं बना सकते, जो हाईवे का जो वाक़या हुआ उसके मुजरिमों को, ये दूसरी जो क्या नाम था इस लड़की नूर था, इसके मुजरिम को, ये जो असर है उस एरिए के उसके लड़की के करीब जितने लोग हैं अगर उनको फाइंड आउट कर लटका तो साले को, ताकि उनको पता, दुनिया को पता, कोई एग्जाम्पल तो बनाओ, कोई पता तो चले कि भाई ये इस्लामी मुल्क है, इसमें कुछ सजाएं भी हैं। आप लोग इस बात से ये डरते रहते हो कि सजा मौत दे दी तो हमें वो इमदाद बंद हो जाएगी। लानत है फिर ऐसी सोच पे, ऐसी हुकूमत पे। आप छोड़ दें और इस्लामी रियासत बनाने का नारा भी छोड़ दें, और सेकुलरिज्म जो होता है या जो भी कुछ मुल्क को बनाना है आप साइड पे हट जाएं। अगर आप इस्लामी सजाएं अगर नहीं दे सकते, हम तो नहीं दूसरे मुल्कों को कहते कि आप ये सजा क्यों दे रहे हो, आप भी ये बिजली का शार्ट हाथों पे बांध के उसको क्यों बांधते हो, आप लोग क्यों डरते हो। तो वैसे शर्म करो, आप सहाफत को भी तरीके से चलाओ, उठाओ ना आवाज़ इसके, ये मजबूर कर दो इस हुकूमत को और इस गवर्नमेंट को कि ये इन बंदों को छोड़े ना। अगर आप सहाफ़ी हो तो क्या सहाफ़ी लिफाफे भर के आप अपनी जेबें भर रहे हैं। फिर वही बात है, सबको नहीं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, मैं रेगुलर सुनता हूँ, देखता हूँ, चाहे वो एंटी पीटीआई मैं सबको पता है पीटीआई के अगेंस्ट भी जो कुछ बंदे हैं, लेकिन बात अगर हक व सच की करते हैं मैं रेगुलर उनको देखता हूँ। ये नहीं है कि मैं खाली आंखें बंद करके पीटीआई पे ईमान लाया हुआ हूँ। एक तो इन लोगों को, सबको, दूसरों को भी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये एक मिसाल बने और किसी की ये जरूरत ना हो कि इस किस्म का वाक़या हो। हम फिलहाल तो इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान में ये बच्चों को आने भी दें, या बेटी को ख़ास तौर पे हम आने भी दें या ना दें। मुहर्रम के एहतराम की जो बात मैं वो कह चुका हूँ। इसके ऊपर बात करने के लिए अगर आप लोग नहीं, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, ना मैं कि मुफ्ती, ना आलिम फाजिल, मेरा काम नहीं बनता है किसी मजहबी टॉपिक पे मैं बात करूं। मैं फिर ये कह रहा हूं, जहाँ तक एहतराम की बात है, सद एहतराम, खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हद तक हमने करना है हमको पता है, हम वो कर रहे हैं और करते हैं। बाकी आप हमें एडवाइस न दें, हमें ये भी पता है। मैं कहता हूँ फिर एडवाइस भी अगर दे तो कोई आलिम दीन हो जिसको खुद अलिफ से बे नहीं पता, वो यहाँ कमेंट में आके हमें एडवाइस दे रहा कि आप ये इस पे क्यों गए और आपने इसके ऊपर इस महीने में आपने यहाँ क्यों चले गए। आपको इल्म ही नहीं है इस्लाम, दीन इस्लाम का आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्शन हैं और कहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप हमारे इस ट्रिप को घूमने जाने को आप हमें कहते हैं कि हमने बद एहतरामी किया, एहतराम नहीं किया मुहर्रम का। शर्म करो, जिसने भी ये बात किया उसको मैंने ब्लॉक भी उनको किया और उनको डिलीट भी किया, लेकिन शर्म करो ये बात करते हुए। आपको दीन इस्लाम का पता ही नहीं है।
میں کوئی اس شہادت کے اوپر پوری دنیا شہادت کو مانتی ہے، میں کچھ کہوں نہ کہوں کوئی فرق نہیں پڑنا اس سے، لیکن جو دل میں ہمارے وہ ہے ان کے لیے احترام وہ اپنی جگہ پہ ہے، ورنہ آج یہ اسلام کا کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوتا، یہ دین اسلام بھی زندہ نہ ہوتا اگر یہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ نہ ہوتی ہے، پورے ان کے خاندان کی، تو آج یہ دین اسلام بھی شاید نہ ہوتا۔ تو میں نے کیا بات کرنی ہے، تو عالم دین بہت ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، مہربانی کر کے آپ ان چیزوں سے اوائڈ کیا کریں، نہیں تو آپ ٹک ٹاک پہ چھوڑ دیں، آپ نے کوئی مذہبی چینل پہ جا کے بیٹھ جائیں، ایسا چینل جوائن کر لیں، اپنا چینل کھول لیں، دوسروں کو اس قسم کی وہاں ہدایتیں کرتے بیٹھے بالکل نہ کریں۔